الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حقیقت یہ ہے کہ کام انسانیت کی فلاح اور اصلاح کا اور انسانی اور بالخصوص امت مسلمہ کی رہنمائی کا اور انہیں اس راستے پہ لانے کا جو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی قیادت کا راستہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ایسی امت ہے اخرجت للناس داعیہ الی الخیر آمرہ بالمعروف ناہی عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے یہ کام اس امت کا منتخب فرمایا ہے اور اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا ہے، اور یہ کام بہت سارے جہات رکھنے والا ہے، بہت سارے اس کے پہلو ہیں جہاں جہاں اس امت نے کام کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے متعدد جہات ہیں اور جتنے متعدد شعبے ہیں وہاں کام کرنے کے لیے انسان ہی ہوں گے تو وہ کام کریں گے۔ ایک تو وہ کام ہے جو روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ جو وحی کا علم ہے اس علم کی حفاظت کرنا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا اور اس علم کی بصیرت اور فقاہت لوگوں کے اندر پیدا کرنا، یہ کام ہے۔ اور باقی زندگی کے دوسرے کام ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کے لیے کام ہے۔ اور آج کل جو سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کو ایک سائنس بنا دیا گیا، وہ منصوبہ بندی ہو، وہ مینجمنٹ ہو، وہ مطالعہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ سب سائنسز بن گئی ہیں، یعنی یہ علم کے شعبے بن گئے ہیں۔ تو ان سب میدانوں میں کام کرنے کے لیے ہمیں افراد کی ضرورت ہے اور اداروں کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال کام بہت بڑا ہے اور بہت اہم ہے، لیکن انسان تو اپنی وسعت کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق اس نے کرنا ہوتا ہے۔ ارادے اور عزائم اور اس کی تمنائیں اور آرزوئیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سچے عزائم اور ان سچی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق بندے کو نوازتے ہیں، اور جو انسان نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے وسائل اور اپنی وسعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے انسان اگر آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت آسانیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے ڈاکٹر صاحب کی، یہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے اور اس کے لیے لوگوں نے کام بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ منظم طریقے سے یہ کام ہوا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس کا اس پنجاب کی سرزمین میں بڑا کردار ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں بلکہ 1.5-2 صدی سے اس خاندان کا فیض جو ہے وہ اس سرزمین کو پہنچ رہا ہے، روحانی بھی اور علمی بھی اور فکری بھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس کام کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے کہ سوچ عطا فرمائی اور ایک فکر عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے اسی طرح کام جو ہے وہ کشجرۃ طیبۃ بلکہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، وہ ایک انکھوا نکلتا ہے اور اسی سے درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس درخت سے آگے کتنے درخت بنتے ہیں یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں بہت ہی پر امید ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ ویژن ہونا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے اور منصوبہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، پھر انسان کامیاب ہے، انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اور ہم انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے رفقا کے کارکن ہیں، ان کے ساتھی ہیں، دعا کے ساتھ بھی اور سعی و کوشش کے ساتھ بھی، اور اپنی پوری تصدیق، تائید اور پوری طرح ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مشاورت میں بھی شریک رہیں گے اور معاونت میں بھی شریک رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس کام کو آسان بھی فرمائے، پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور یہ ہر جگہ پر اللہ رب العزت اس کی شاخیں قائم کرے کہ اس وقت امت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے ہر شعبے کے اندر جو وہاں بیٹھ کر تقوی شعار ہو
اور امت کے خیر خواہ ہوں اور دین کے وفادار ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور اللہ کی بات کو اونچا کرنے والے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں ان کے سامنے یہ ہو کہ میں نے اللہ کی بات کو اونچا رکھنا ہے۔ ایسے افراد تیار کر کے معاشرے کے ہر طبقے کے اندر شامل کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے اوپر جو پیسہ انسان کا لگتا ہے، زمین کے اوپر پیسہ لگے، بلڈنگ کے اوپر پیسہ لگے، یہ ایک ثانوی چیز ہے۔ زیادہ قیمتی پیسہ وہ ہے جو انسان سازی کے اوپر لگے، انسان بنانے کے اوپر جو پیسہ لگتا ہے نا، انسان کی جان بچانے کے لیے اور پھر انسان کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور اس کو ایسا انسان بنانے کے لیے جو انسانوں کے لیے بہتر ثابت ہو، ان کے لیے رہنما اور قدوہ بنے، یہ پیسے کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں تاجر برادری سے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنی جیب سے تو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ اس ویژن کو اور اس فکر کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور کوئی اس چیز کا بندوبست کریں کہ یہ جو تاجر کمیونٹی ہے ان کا کوئی اس طرح کا پروگرام ہو جہاں بیٹھ کر یہ بات ان کے سامنے رکھی جائے کہ آج ہم اس بات کا رونا تو روتے ہیں کہ جی ہمیں بندے نہیں ملتے، لیکن بندوں کے لیے ہم کرتے کیا ہے کہ بندے تیار کریں۔ ہم بلڈنگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہم ایسے وقتی قسم کے چیزوں کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں جن کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس وقت کے اندر کہ جو ہم نے کان سے سن لیا یا کچھ دیکھ لیا اور کھا پی لیا اور کام ختم ہو گیا۔ انسان سازی کے اوپر جو پیسہ لگانا ہے نا، یہ ہمارے خرچ کرنے والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اصل میدان ہے جس کے اوپر پیسہ لگایا جائے اور انشاءاللہ العزیز یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ صدیوں چلتی ہے، یہ صدیوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ انسان سے انسان بنتا ہے اور ایک انسان سے کتنے انسان بنتے ہیں یہ انسان نہ اس کے حساب میں آتا ہے نہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اس میدان میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم ذاتی طور پر بھی اس میں شریک ہوں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کرے اور مبارک بنائے۔ دعا تو ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اب بھی دعا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد ظاہرا و باطنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اعنا ولا تعن علینا، واہدنا ویسر الہدی لنا، اللہم اہدنا ویسر الہدی لنا۔ اللہ اس کام کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے دین کا کام ہے، یا اللہ یہ تیرے بندوں کی بھلائی اور بہتری کا کام ہے، یا اللہ یہ اس امت کے مشن کو مضبوط کرنے اور اس کو توانا کرنے اور اس کو فعال کرنے کا کام ہے۔ اللہ اس کام میں تو مددگار بن جا۔ اپنے ان بندوں کا جو تیرے راستے میں نکلے ہیں، یا اللہ تیرے دین کی اور تیری امت کی بہتری کی، تیرے نبی کی امت کی بہتری کی فکر لے کر، یا اللہ تو ان کا کارساز بن جا، تو ان کا مددگار بن جا، تو حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ تو ان کو خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، تیرے بے انتہا خزانے ہیں، اور یا اللہ تو اپنی قوت و قدرت کے ساتھ ان کی حمایت فرما۔ یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ساتھی ملا دے، اللہ ساتھیوں کے دل مائل کر دے، اللہ دلوں میں اقبال پیدا فرما دے، دلوں کے اندر رجوع پیدا فرما دے۔ اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ ہم بھی اسی طرح تیرے حضور دعا کرتے ہیں جیسے تیرے گھر کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے، اور یا اللہ ایسے وسائل عطا فرما کہ یہ سارے کام آسان ہو جائیں اور جگہ جگہ اس کی شاخیں ہوں، جگہ جگہ اس کے حصے ہوں، اور امت کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے، صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ یا اللہ اس کی شاخیں کھڑی کر دے اور اس کے مراکز بنا دے، اور یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور اس کو آسان کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ خیر، بہت بارک اللہ فیک۔